کہ نماز طہارت کے بغیر نہیں، نماز طہارت کے بغیر نہیں، اور طہارت پاکیزہ غذا کے بغیر نہیں ہے۔ گندے خیالات، حرام کی طرف نظر کا اٹھنا، لوگ کہتے ہیں میں بہت چاہتا ہوں نظر کو پھیرنا حرام سے، لیکن نہیں پھرتی، کیا کروں؟ جی ہاں، لوگ بیچارے وظائف پوچھتے ہیں، حالانکہ جن دماغ اور آنکھوں کی رگوں میں حرام خون دوڑ رہا ہے، جس کی اس نے تحقیق نہیں کی، یہ حرام خون اس کی نظر کو حرام کا دیکھنے کی طرف کیوں نہیں لے جائے گا؟ کیسے روک لے گا یہ؟ اس لیے فرمایا کہ ساری نیکیوں کا مدار تقوی پر ہے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ کمائیوں کو حکم پر لاؤ، کمائیوں کو حکم پر لاؤ، کہ کمائیاں حکم پر آئیں گی تو اعضاء بھی حکم پر آ جائیں گے۔ اسے میں کہا کرتا ہوں کہ اگر معاملات ٹھیک کر لیے تو اخلاق، عبادات، معاشرہ تینوں ٹھیک ہو جائیں گے، اور اگر کمائی کے نقشوں میں حکم ٹوٹ رہا ہے تو نہ عبادات، نہ اخلاق، نہ معاشرہ، کوئی چیز بنے گی نہیں، کوئی چیز سدھرے گی نہیں۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، سب سے بنیادی چیز جس پر سارے دین کا مدار ہے، وہ سب سے بنیادی چیز وہ ایمان ہے۔ اس دعوت کے ذریعے سب سے پہلے ایمان کا سیکھنا ہے، کیونکہ ایمان تمام شعبوں میں اللہ کا حکم کا پابند بنا کر چلائے گا۔ اسی لیے فرمایا حدیث میں کہ مومن اللہ کی اطاعت میں نکیل پڑے ہوئے اونٹ کی طرح ہے، کہ مومن اللہ کی اطاعت میں نکیل پڑے ہوئے اونٹ کی طرح ہے، جہاں اس کو چلاؤ گے وہاں چلے گا، جہاں بٹھاؤ گے بیٹھ جائے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ مومن ایسا ہے جیسا کوئی گھوڑا ہوتا ہے کھوٹے سے بندھا ہوا، کوئی گھوڑا کھوٹے سے بندھا ہوا ہوتا ہے، مومن ایسا ہے، گھوڑا ہوتا ہے کھوٹے سے بندھا ہوا۔ آپ دیکھیں کہ یہ گھوڑے میدان میں چھوڑے جاتے ہیں گھاس کھانے کے لیے، اور ان کے پاؤں میں رسی باندھی جاتی ہے تاکہ یہ دوسرے کی زمین تک نہ پہنچیں، اپنی زمین کے حد میں رہیں۔ بہت عام بات ہے، اپنی زمین کے حد میں رہیں۔ تو گھوڑے کو جب رسی پوری ہوتی ہے تو یہ کھوٹے پر واپس آ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح حدیث میں فرمایا کہ اللہ کی بھی چراگاہیں ہیں جیسے تمہاری چراگاہیں ہوتی ہیں، اور ایک دوسرے کی چراگاہ میں داخل ہونا جرم ہے، کہ اللہ کی بھی چراگاہیں ہیں۔ فرمایا الا ان حرم اللہ محارما، کہ اللہ کی چراگاہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی حدود ہیں، کہ حد سے آگے مت بڑھو۔ جب حد سے آگے بڑھیں گے تو پاؤں میں جھٹکا لگے گا، تجارت میں، زراعت میں، جی ہاں مسلمانوں کی سرمایہ داری کے نقشوں میں، ان میں آئیں گے جھٹکے۔ لیکن مومن وہ ہے جو جھٹکا لگتے ہی فوراً توبہ کی طرف آ جائے۔ جی ہاں، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ اپنے کاروبار کے جھٹکوں سے، حوادثات کے جھٹکوں سے، اور قرضوں کے مقدمات کے جھٹکوں سے توبہ کی طرف آئے گا۔ جس میں ایمان نہیں ہوگا وہ کہے گا کہ دنیا میں تو حالات آیا ہی کرتے ہیں۔ جی ہاں، آج کل یہ مسلمانوں کی زبان پر عام ہو گیا ہے کہ دنیا میں تو حالات آیا ہی کرتے ہیں، حالات سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ غور سے بات، وہ کون سے حالات ہیں جن سے گھبرانا نہیں چاہیے، اور وہ کون سے حالات ہیں جس پر آدمی کو توبہ کر کے راستے پر آنا چاہیے؟ ان کو دونوں کو الگ الگ کر کے بتلا دیا۔ اگر تم 100% دین پر ہو، 100% اللہ کی اطاعت پر ہو، اور 100% نبی کی سنت کے پابند ہو، پھر تم پر حالات آئیں تو ان حالات پر شکر کرنا، کیونکہ یہ حالات نبیوں کی لائن کے ہیں۔ اور اگر حالات آئیں غور کرنا کہ حکم کہاں ٹوٹا ہے، اگر کہیں حکم ٹوٹا ہے تو یہ حالات اس حکم کو پورا کرانے کے لیے، اور یہ حالات اللہ کی طرف سے تنبیہ کے لیے اور راستے پر لانے کے لیے آئے ہیں۔ اسی لیے جو لوگ اپنے حالات کو اسباب سے جوڑ دیتے ہیں یا اپنے حالات کو حکام سے جوڑ دیتے ہیں، وہ اللہ کی طرف حالات میں اللہ کی طرف نہیں آتے، بلکہ ان کے حالات اللہ سے اور دور کر دیتے ہیں۔ اور اصولی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر حالات لاتے اس لیے ہیں تاکہ یہ توبہ کی طرف آئے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ عَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم چھوٹے جھٹکے لائیں گے ان پر تاکہ آ جائیں توبہ کی طرف۔ میرے دوستو عزیزو، مومن تو وہ ہے کہ اگر پیر میں ایک ٹھوکر بھی لگے تو اسے یاد آئے کہ اس نے اللہ کا کوئی حکم توڑا ہے، یا اسے ایک ٹھوکر بھی لگے۔ میں آپ سے سب سے کہتا ہوں کہ جب حالات آئیں تو عبادات میں کمی بعد میں دیکھنا، پہلے معاملات کو دیکھنا کہ کہیں حق مارا ہے کسی کا، کہیں حق کسی کا مارا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنا حق جس کے لیے چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ لوگ حق مار کر سمجھتے ہیں کہ یہ مال میری ملکیت ہو گیا ہے، لوگ زمین کا اوزار بنوا کر سوچتے ہیں کہ یہ زمین میری ہو گئی ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ مظلوم کے ساتھ ہے، اللہ مظلوم کے ساتھ ہے، اور وہ ظالم کو پکڑیں گے۔
پکڑیں گے ظالم کو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عجیب بات فرمائی, تم لوگ میرے پاس آتے ہو اپنے جھگڑے لے کر, اور تمہیں بعض کے مقابلے میں بہت اچھا بولنا جانتا ہے, اپنی بات کو قوت سے رکھ کر طے کرا لیتا ہے, اور میں اس کے کہنے کی وجہ سے اور اس کے دلائل کی وجہ سے اور اس کی زبان اور اس کے بولنے کی قوت کی وجہ سے میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں تو وہ خوش نہ ہو کہ زمین میرے نام ہو گئی. فرمایا کہ میں نے اگر اس کے حق میں فیصلہ کیا ہے اور وہ بیان غلط دے رہا ہے تو فرمایا کہ وہ یاد رکھے کہ میں اس کو جہنم کا ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں. بہت ڈرایا اس بات سے کہ تم آج مقدمہ جیت جاؤ گے تو جیت جاؤ گے, کیا ہوگا؟ کسی یتیم کی زمین پر, بیوہ کی ملکیت پر اگر تم نے دعویٰ ثابت کر لیا اور کاغذ تمہارا نام بن گیا تو آج بھی خدا کی قسم وہی بات ہے جو بات آپ کے زمانے میں تھی کہ آپ نے فرمایا کہ جو کسی کا حق کسی دلیل سے یا کسی جھوٹی قسم سے یا اپنی بات کو منوا لے اپنی بات کی قوت سے, یہ نہ خوش نہ ہو کہ مجھے میرے حق میں فیصلہ ہو گیا کہ میں اس کو جہنم کا ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں. تو ہم نے عرض کیا کہ معاملات کا نظام بہت نازک ہے. تو مومن وہ ہے کہ حال آئے سب سے پہلے دیکھے کہ مجھ سے حکم کہاں ٹوٹا ہے. میرے دوستو عزیزو, آج کل مسلمان خوب پریشان ہیں اور پریشانی کی وجہ تلاش کرنے میں ناکام ہے, کیونکہ جو آدمی پریشانیوں کو اسباب سے جوڑے گا اسے کبھی پریشانی کی وجہ ملے گی نہیں. کہتے ہیں ہم بے گناہ ہیں, حالانکہ ہم سمجھتے تھے کہ ایک اشارہ لال بتی کا کاٹ گیا, نکل گیا, نہیں پڑی پولیس کی نظر, دوسرا کاٹ گیا, دیکھ لیا, کیمرے لگے رہتے ہیں, لوگ چلتے چلتے کہیں اسپیڈ کم کر لیتے ہیں کیمرے کے خیال سے, کہیں بیلٹ باندھ لیتے ہیں پولیس کو دیکھ کر. عجیب بات ہے, جب اللہ کا خوف اور اس کا تعلق دل سے ختم ہو جاتا ہے تو آدمی کسی بھی گناہ کے کرنے میں مخلوق کا خیال کرتا ہے, خالق کا خیال نہیں کرتا. ایک اشارہ کاٹ لیا, دوسرا کاٹ لیا, تیسرے پر جا کر رک گئے جا کر رکو گئے تھے. پولیس والے آئے, پکڑ کر لے گئے, گاڑی بھی ضبط ہو گئی, مال بھی ضبط ہو گیا. جی ہاں, کیوں؟ تمام کھڑے ہوئے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے, ہم سب گواہ ہیں, یہ یہاں کھڑا ہوا تھا, اتنی کاٹی ہے. سب کہیں گے ہاں ہم گواہی دیتے ہیں, اس ساتھ زیادتی ہوئی ہے. وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں کھڑا ہوا تھا, مجھے پکڑ کر لے گئے. کہ نہیں, یہاں کھڑے ہونے پر نہیں پکڑا, وہ جو پیچھے کاٹ کے آئے وہ اس پر پکڑا ہے. اسی کی بات ہے, پکڑا اس پر نہیں کہ آپ یہاں کھڑے ہیں. لوگ کہتے ہیں میں تو نماز پڑھ کے نکل رہا تھا مسجد سے, پکڑ کر لے گئے. کہ نہیں, تمہیں مسجد سے پکڑ لیا, تم یہ مت کہو کہ میں ظالم نہیں ہوں. پکڑ مسجد سے نکلتے ہوئے آئی ہے, سوچنے کی بات ہے کہ پچھلا غور کرو, حال مت دیکھو, ماضی دیکھو. اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ دیر سے آتی ہے. ماضی دیکھو, پچھلا کہاں حق مار کے آئے ہو. اور واقعی یہ چیز ملی صحابہ کرام سے. ایک صحابی کی نظر پڑی ایک عورت پر, ادھر نظر پڑی عورت پر, ادھر سر ٹکرایا دیوار سے. اس عورت نے کہا اسلام آ گیا, یعنی پردے کا حکم آ گیا ہے. غالباً صحابی کو علم نہیں ہوگا, تو اس عورت نے کہا اسلام آ گیا, یعنی پردہ آ گیا. عورتیں بھی ایسی تھی کہ اس عورت نے خود کہا کہ مجھے مت دیکھو, اسلام آ گیا, یعنی اسلام آ گیا, یعنی پردہ آ گیا. ادھر کی نظر اس طرف پڑی, ادھر دیوار سے سر ٹکرا گیا. سیدھا آپ کی خدمت میں گئے, جا کے عرض کیا رسول اللہ آج تو عجیب بات تھی میرے ساتھ, میری عورت پر نظر پڑی, اس کے ساتھ ساتھ میرا سر دیوار سے ٹکرایا. یہ تو دیوار سے سر ٹکرانے پر آپ کے پاس پہنچ گئے شکایت لے کر کہ ایسا کیوں ہوا. یہاں ٹرین ٹکرا جائیں, گاڑیاں ٹکرا جائیں, دو ملک ٹکرا جائیں, لوگ کہتے ہیں یہ تو کوئی بات نہیں, اتفاقی چیز ہے. ہاں کیا کہتے ہیں, اتفاق سے ہوا, اتفاق سے کچھ نہیں ہے. کئی ملک ٹکراتے ہیں کہتے ہیں حکام کی غلطی ہے, گاڑیاں ٹکراتی کہتے ہیں ڈرائیوروں کی غلطی ہے. جی ہاں, جہاز ٹکراتے کہتے ہیں پائلٹ کی غلطی ہے. جو لوگ دنیا کے فساد کو اسباب سے جوڑیں گے وہ کبھی توبہ پر نہیں آئیں گے. اس لیے کہ کائنات کے فساد کا تعلق براہ راست مومن کے بدلنے کے والے اعمال سے. اصل کائنات مسلمان ہے, یہ بات سب کے ذہن میں رہے. اصل کائنات مسلمان, اصل کائنات ہے, مسلمان اصل کائنات ہے. اغیار اصل کائنات نہیں ہے, کیونکہ انعام اصل کائنات نہیں ہے. کائنات کے نظام کا تعلق انعام پر نہیں ہے, بیلوں پر, بھینسوں پر, بکریوں پر نہیں ہے. ہاں یہ میں تو آپ سے ضروری بات کر رہا ہوں. مسلمان کے لیے تو مناسب ہی نہیں ہے کسی بھی حال میں کہ وہ اپنے حالات کو حکام سے جوڑے, اس لیے کہ حالات عالم کا تعلق حکام سے کوئی نہیں ہے.
حالات عالم کا تعلق احکام سے ہے، حکام سے نہیں ہے۔ جیسے اعمال ہوں گے، میں فرمایا اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال جیسے ہوں گے ایسے تمہارے اوپر گورنر، ایسے تمہارے اوپر حکام، اور ایسے تمہارے اوپر تمہارے بڑے ہوں گے، ایسے تمہارے اعمال ہوں گے۔ اعمالکم عمالکم، جیسے تمہارے اعمال ایسے تمہارے عمال۔ معاملہ اللہ سے بگڑا ہے ہمارا، پھر بگڑا ہے دنیا والوں سے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، یہ حالات آدمی کو توبہ کی طرف لانے کے لیے ہوتے ہیں، مایوس ہونے کے لیے نہیں ہوتے۔ مسلمان کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، کہ نہیں، مایوس مت ہو، اس لیے کہ مایوسی کفر ہے، مایوسی کفر ہے۔ جی ہاں، یہ مایوسی آدمی کو کفر تک لے جائے گی، مایوسی نہیں، امید۔ اور فرمایا کہ امید دو چیزوں سے باقی رہے گی، ہدایت کی امید دعوت سے باقی رہے گی، ہدایت کی امید دعوت سے باقی رہے گی، اور اللہ کی ذات کے ساتھ امید وہ ایمان سے باقی رہے گی۔ اس لیے کہ مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا۔